کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کی خبر دی کہ ایسے ہوگا، جس چیز کی پیشن گوئی کر دی کہ یہ ہونا ہے، وہ ہو کر رہا۔ منافقین مذاق اڑاتے تھے کہ دیکھو کھانے کو ہے نہیں، کہتے ہیں روم فتح کریں گے، کہ حجاز کی سرزمین سے آگ نکلے گی، تعلیم حاصل کی جائے گی، لیکن مقصد دنیا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، امام مہدی کا آنا، یاجوج ماجوج کا آنا اور قیامت کا آنا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ہمارا جو پروگرام چل رہا ہے یہ سیرت کا، آج سیکنڈ لاسٹ بیان ہے۔ اگلا بیان انشاءاللہ العزیز سیرت کی اس مبارک سیریز کا آخری بیان ہوگا، اور اس میں انشاءاللہ العزیز جو یہاں حضرات ہوں گے ان کے لیے کھانے کا بھی اہتمام ہوگا انشاءاللہ۔ دعا بھی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک سلسلے کو اپنی رحمت سے قبول فرمائے۔ میری تو ایک بڑی تمنا اور خواہش تھی، اللہ نے پوری کی، اور بہت کچھ مجھے سیکھنے کو ملا، یقیناً آپ لوگوں کو بھی ملا ہوگا، مجھے تو بہت کچھ ملا۔ اب ان دو بیانات میں ہوگا کیا، آج بھی کیا ہے اور کل اگلے بدھ کو بھی کیا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، توجہ سے سنیے گا بات، یاد رکھیں ہماری آنکھ کا دیکھا غلط ہو سکتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلا ہوا حرف غلط نہیں ہو سکتا، یہ یقین ہے ہمارا، ایمان ہے ہمارا۔ تو ان دونوں بیانات میں کیا ہے، صرف ایک بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کی خبر دی کہ ایسے ہوگا، جس چیز کی پیشن گوئی کر دی کہ یہ ہونا ہے، وہ ہو کر رہا۔ اگر اس کو ہم کیٹیگرائز کریں تو اس میں کئی کیٹیگریاں ہو جائیں گی۔ ایک وہ پیشن گوئیاں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں اللہ نے پوری کر دی، دوسری وہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ میں اللہ نے پوری کر دی، تیسری وہ جو خلافت راشدہ سے لے کے آج تک پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، چوتھی وہ ہم کیٹیگری بنا سکتے ہیں جیسے امام مہدی کا آنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا اور قیامت تک کی، اور پانچویں قیامت کے دن کی، کہ قیامت کے دن کیا ہوگا بتا دیا۔ دنیا کا کفر مل کے بھی نبی علیہ السلام کو جھوٹا نہیں کہہ سکا، ساحر کہا، مجنون کہا، لیکن صادق الامین کہتے تھے۔ جو جان کے دشمن تھے وہ بھی کبھی آپ کو جھوٹا نہیں کہہ سکے۔ اور نبی علیہ السلام نے یہ پیشن گوئیاں کن حالات میں دیں، اس پہ بھی غور کر لیجئے، پھر میں آگے چلتا ہوں۔ یہ پیشن گوئیاں کن حالات میں دیں، غور کیجئے۔ آپ امی ہیں، کسی سے پڑھا نہیں آپ نے، اور جس وقت آپ اپنی زبان مبارک سے فرما رہے تھے روم فتح ہوگا، یمن فتح ہوگا، شام قیصر و کسریٰ کی سلطنتیں مٹ جائیں گی، اس وقت مسلمانوں کی کیفیت کیا تھی؟ تنگی میں، بے سر و سامانی میں انتہائی عروج تھا، یعنی تھا ہی کچھ نہیں۔ رات کو سوتے تھے، ڈر لگتا تھا کوئی دشمن ہی نہ آ جائے، تھوڑے بھی تھے، کمزور بھی تھے، اور ادھر وہ اس زمانے کی ویل اسٹیبلشڈ گورنمنٹس تھیں، وہ اپنے کمال میں، ترقی میں، فوج میں، مال میں، اپنے نظام میں اس زمانے میں وہ عروج کے اوپر تھے، وہ سپر پاورز تھیں۔ اور آپ نے اس زمانے میں کیا کہا کہ یہ سب فتح ہوگا، اور جو آقا کی مبارک زبان سے نکلا تو اللہ نے اس کو پورا کر دیا۔ حالانکہ عقل میں نہیں آتی تھی بات، یہ بھی ایک امتحان تھا۔ منافقین مذاق اڑاتے تھے کہ دیکھو کھانے کو ہے نہیں، کہتے ہیں روم فتح کریں گے، اپنا گھر بچانے کے لیے اسلحہ نہیں ہے، کہتے ہیں جی کسریٰ کو ختم کر دیں گے۔ اور ایمان والے جو مسلمان تھے نبی علیہ السلام کے ساتھی، وہ کہتے تھے ضرور ہوگا، ضرور ہوگا، ضرور ہوگا، کہ آقا کی مبارک زبان سے نکل کے ہو کے رہے۔ یہ ایمان میرا اور آپ کا بھی بن جائے تو زندگی میں کتنا سکون آ جائے۔ میں اور آپ دنیا کے لیے کتنا لڑتے ہیں، مرتے ہیں، جب معلوم ہو جائے کہ دنیا سے جانا ہے تو لڑنا مرنا ہمارا ختم ہو جائے۔
اب چلیں ہم اپنے ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کون کون سی پیشین گوئیاں کیں اور ان کا کیا کیا معاملہ بنا۔ ایک پیشین گوئی آپ نے کی قرآن مجید کی نسبت سے، اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ حفاظت قرآن کی پیشین گوئی زبان نبوت سے امت کو اور پورے دنیا کو دے دی گئی۔ آج 1400 سال ہو گئے، کفر نے، باطل نے ہر سر توڑ کوشش کی کہ قرآن مجید کو مشکوک بنا دیا جائے، اس میں کوئی تبدیلی کر دی جائے، آج تک ناکام اور قیامت تک ناکام رہے گا۔ جبکہ ان کی کتاب انجیل، تورات اول تو ہے نہیں ہے، تو ساری کی ساری تحریف شدہ ہیں، جس کا ان کو خود یقین ہے کہ ہاں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس سلسلے میں میں مختصر سا واقعہ عرض کر دوں۔ حضرت جی جن دنوں امریکہ میں ہوتے تھے تو وہاں فرمایا کہ ایک مرتبہ میرے پاس کچھ لوگ آئے، کہنے لگے کہ یہاں انٹرفیتھ کونسل بنی ہوئی ہے، تو اس میں ایک یہودی ہوتا ہے، عیسائی ہوتا ہے، ایک سکھ ہوتا ہے، کچھ مختلف ہوتے ہیں، کسی مسلمان کو بھی بلا لیتے ہیں۔ اچھا، وہ کو مسلمان انہوں نے آ کے کہا حضرت کو کہ حضرت وہ سارا اپنا ملبہ مسلمانوں پہ گرا دیتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے؟ کہنے لگے حضرت کو کہ جی اگر ہم کسی ایسے عالم کو لے جائیں جو تصوف کا قائل ہے، اس سے وہ سائنس کی باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ اگر کسی اور فیلڈ کے عالم کو لے جائیں، اس سے تصوف کی باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ تو اگلے بندے کو دیکھ کے دوسری باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ تصوف کو بھی جانتے ہیں، سائنس کو بھی جانتے ہیں، دنیاوی تعلیم بھی ہے اور دینی تعلیم بھی آپ کے پاس ہے، تو آپ مہربانی کریں اور مسلمانوں کا، اسلام کا نمائندہ بن کے آپ جائیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے قبول کیا اور گیا، تو وہاں مختلف چیزیں ہوئیں۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک مجلس میں یہ ہوا کہ انہوں نے کہا جی نیکسٹ میٹنگ کا ایجنڈا کیا ہو۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے ایجنڈا پیش کیا، میں نے کہا بھائی نیکسٹ جو ہمارا ایجنڈا ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کے پاس جو ورڈ آف گاڈ ہے وہ پیش کرے۔ سب کو بڑا مزہ آیا اور سب نے کہا مسٹر احمد آپ کی یہ سجیشن جو ہے قبول ہے، بس اب نیکسٹ جو ہمارا اس کونسل کا اجلاس ہوگا اس میں ہر بندہ ورڈ آف گاڈ پیش کرے گا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی، سارے بڑے خوش چلے گئے۔ خیر اگلی دفعہ جب میٹنگ شروع ہوئی، اجلاس شروع ہوا، تو جو وہاں کا میزبان تھا اس نے کہا مسٹر احمد تجویز بھی آپ کی تھی تو ابتدا بھی آپ کیجئے۔ حضرت جی فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس کے بعد اس کا انگریزی کے اندر ترجمہ کر دیا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کا انتخاب اس لیے کیا کہ پورے قرآن کی سمری ہے، تو میں نے گویا کہ پورے قرآن کی دعوت دے دی۔ میری بات جب پوری ہو گئی تو میزبان نے، میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا عیسائی، کہا جی اب آپ کی باری ہے، اب آپ شروع کریں۔ کہتے ہیں کہ اس نے جب شروع کیا تو بائبل میں جو پہاڑی کا گیت ہے وہ انگلش کے اندر اس نے گانا پڑھنا شروع کر دیا، بتانا شروع کر دیا۔ تو جیسے ہی وہ پڑھنے لگا حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ایک کوسچن ہے جی، ہاں جی، کہ بھی میری بات یہ ہے کہ ورڈ آف گاڈ، کیا یہ بائبل انگریزی میں نازل ہوئی تھی، انگلش میں نازل ہوئی تھی؟ ورڈ آف گاڈ پڑھنے کی بات ہو رہی ہے، تو کیا یہ بائبل جو ہے یہ انگلش میں نازل ہوئی تھی؟ اب تو سب کو سانپ سونگ گیا، سب چپ کہ کہاں آگے پھنسے۔ وہ جو بڑے ترنم سے گانے لگا تو چپ ہو گیا، اب کسی کے پاس کوئی جواب نہیں۔ یہ کہ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک طرف یہودی جو ربائی ہے وہ بھی بیٹھا ہوا تھا۔ خیر محفل میں سناٹا چھا گیا، تو خیر میزبان نے ایکسیپٹ کیا، کہنے لگا کہ آج کی زمین کے اوپر اگر کسی کے پاس ورڈ آف گاڈ ہیں وہ سوائے مسلمانوں کے اور کوئی نہیں۔ ہم سب کے پاس ترجمے ہیں اور ترجمے کے بھی ترجمے ہیں۔ تورات اور انجیل جن زبانوں میں تھی وہ تو زبانیں بھی اب ناپید ہیں، عربی آج بھی موجود ہے۔ تو حفاظت قرآن کا یہ وعدہ اللہ کا پورا ہوا، اور یہ قیامت تک کے لیے 1400 سال میں کفر نے پوری کوشش کی، نہیں چھیڑ سکا۔
ایک اور پیشن گوئی، ایک اور دعویٰ ایک ایسی ہستی کی مانند، ایسی ہستی کی جانب سے جس کے پاس ابھی دعویٰ کرنے کے وقت کوئی حکومت نہیں، کوئی قوت نہیں۔ کیا دعویٰ ہے؟ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ کیا مزیدار بات ہے، لاؤ اس جیسے قرآن جیسی کوئی صورت بنا کے لاؤ، تم کبھی نہیں لا سکتے، تم کر ہی نہیں سکتے، سارے جمع ہو جاؤ، کر لو جو کرنا ہے۔ کفر نے بڑا زور لگایا، ایک آیت قرآن مجید کی پیش نہیں کر سکتے۔ ایک آپ کو لطیفہ بھی سنا دوں، ہے تو حقیقت لیکن لطیفہ ہی ہے۔ ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کے مریدین نے کہا کہ بھائی بتاؤ تمہارے اوپر کیا صورت نازل ہوئی، ادھر تو قرآن نازل ہوتا ہے تو بتاتے ہیں، تم بھی بتاؤ۔ تو اس نے کہا الفیل وما الفیل وما ادراک ما الفیل، کہ ہاتھی تمہیں کیا پتا ہاتھی کیا ہے، اس کی سونڈ لمبی ہوتی ہے اور دم چھوٹی ہوتی ہے۔ تو جب ان لوگوں نے سنا انہوں نے کہا بس رہنے دو، کافی ہے آپ کا، اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں۔ تو یہ بھی کوئی آج تک بات نہیں لا سکا۔ تیسری بات، قرآن میں اللہ نے فرمایا جو نبی کی زبان سے ہمیں ملا، واللہ یعصمک من الناس، اللہ فرماتے ہیں محبوب ہم آپ کی حفاظت کریں گے لوگوں سے۔ نبی علیہ السلام کا دشمن صرف عرب نہیں تھا، پوری دنیا تھی۔ کئی ایسے واقعات آئے کہ دشمن نے سمجھا کہ اب ان کا کام پورا ہوا، لیکن اللہ کی حفاظت کا وعدہ ہمیشہ غالب رہا، کچھ نہیں کر سکے۔ ایک واقعہ سنا دیتا ہوں پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ مکہ کی وہ رات جب نبی علیہ السلام مکہ کو چھوڑ کے جانے کا ارادہ کیے بیٹھے، گھر کے اندر ہیں اور باہر کفار مکہ اپنی تلواریں لے کے کھڑے کہ آج بس کام ختم کرنا ہے۔ درجنوں کی تعداد میں ننگی تلواریں باہر ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اللہ کا وعدہ حفاظت کا، آپ باہر نکلے، سورہ یاسین کی ابتدائی آیات بھی پڑھتے رہے، یوں مٹھی جو ہے نا مٹی کی پھینکی، وہ سب کی آنکھوں میں گئی اور آپ سب کے سامنے نکل گئے، کوئی کچھ نہیں کر سکا۔ واللہ یعصمک من الناس، بڑا انہوں نے زور لگایا، بڑے ان کے مطابق بڑے اچھے چانس ملے ان کے مطابق، لیکن اللہ نے کیسے حفاظت فرمائی۔ تو یہ قرآن مجید میں اور حدیث میں پیشن گوئیاں اور دعوے ہیں جو آج تک اسی طریقے سے جو ہے وہ چلے آ رہے ہیں، کوئی چیلنج نہیں کر سکا۔ غلبہ اسلام کا دعویٰ کس وقت؟ جب مسلمانوں کے پاس کھانے کو بھی پورا کھانا پینا نہیں ہوتا تھا، لباس نہیں ہوتا تھا، سواریاں نہیں ہوتی تھیں۔ اللہ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام ادیان کے اوپر اسلام جو ہے نا غالب آئے گا۔ اس وقت مجوسیت تھی، نصرانیت یعنی عیسائیت تھی، یہودیت تھی، دہریت تھی، جتنے تھے سب کے اوپر اسلام غالب آ گیا۔ یہ اللہ رب العزت نے مہربانی فرمائی۔ پھر مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے قرآن مجید نے ایک اور دعویٰ کیا، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض۔ ہوا کیا تھا؟ اہل مکہ مشرک تھے اور مسلمان اہل کتاب۔ ادھر دو لوگوں میں جنگ ہوئی، قیصر اور کسریٰ میں، روم میں، سلطنت روم اور سلطنت فارس میں۔ فارس والے مشرک تھے جیسے اہل مکہ مشرک، سلطنت روم والے اہل کتاب تھے جیسے مسلمان اہل کتاب۔ ہوا کیا؟ اللہ رب العزت نے فارس والوں کو فتح دے دی، روم والوں کو مغلوب کر دیا۔ مشرکین مکہ بڑے خوش ہوئے۔ کیوں؟ ویسے تو دونوں سے کوئی لینے دینا نہیں تھا ان کا، لیکن اس نسبت سے کہ بھئی یہ بھی اہل کتاب ہیں تو اہل کتاب کو مار پڑی ہے، تو کہتے تھے دیکھو مشرک جیت گئے نا، اب ہم بھی دیکھیں گے تمہارے ساتھ کیا کرتے ہیں، ہوگا تمہارا بھی یہی۔ اس وقت کیا بنا؟ اس وقت قرآن آ گیا کہ آئندہ آنے والے چند سالوں میں روم غالب آ جائے گا اور فارس مغلوب ہو جائے گا۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں، نبی علیہ السلام نے پڑھ کے سنائی، کفار مکہ تو کہنے کہ کیا یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ایک کافر سردار کے ساتھ شرط لگا لی، اس زمانے میں شرط حرام نہیں ہوئی تھی، ابتدائی اسلام کا زمانہ ہے۔ اس نے کہا میں 10 اونٹ کی شرط لگاتا ہوں،
انہوں نے کہا ہاں لگاؤ، اللہ کا قرآن سچ ہے، 3 سال کی شرط طے کر لی۔ نبی علیہ السلام کو بتایا جی میں تو اللہ کے کلام کے اوپر یہ لگا کے آ گیا شرط۔ فرمایا کہ بھئی دیکھو سنین کا لفظ ہے، 3 بھی ہو سکتا ہے، 5 بھی ہو سکتا ہے، 7 بھی ہو سکتا ہے، 9 بھی ہو سکتا ہے، تم جا کے اس کی مدت بھی بڑھاؤ اور اونٹ بھی بڑھا دو۔ وہ دوبارہ آئے کہنے لگے بھئی دیکھو بھئی یہ سنین کا لفظ ہے تو ایسا کریں 10 سال کی ہم بات کرتے ہیں اور 100 اونٹ کر لیتے ہیں۔ وہ خوش ہو گیا، انہوں نے کہا 100 کیا، جو کرنا ہے کرو، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ روم والے اتنی جلدی دوبارہ کچھ قبضہ کرو، تو ختم ہو رہے ہیں، کمزور ہیں۔ خیر پھر اللہ رب العزت نے دکھایا کہ اہل روم یہ غالب آ گئے، اہل فارس کو شکست ہوئی، اور یہ وہی وقت تھا جب ادھر اہل بدر میں مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا فرمائی اور کافروں کو شکست عطا فرمائی۔ یہ وہ پیشن گوئیاں ہیں، یہ حقانیت کے دلائل ہیں۔ اس کے بعد ایک اور پیشن گوئی خلافت راشدہ کی، قرآن مجید میں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے 3 وعدے کیے صحابہ سے اور تینوں پورے ہوئے۔ پہلا وعدہ، جس طرح بنی اسرائیل میں حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کو عظیم بادشاہتیں ملیں، آپ کو بھی ملے گی اور ملی۔ اسلام مستحکم ہو جائے گا، تخت پہ ہوگا، اور پورا اسلام کا استحکام ہوگا پوری زمین کے اوپر۔ اور تیسری بات کہ مسلمانوں کے دل سے کفار کا خوف ختم ہو جائے گا۔ تو یہ تینوں چیزیں پوری ہو گئیں۔ یہ پیشن گوئی کس وقت کی گئی؟ جب کوئی ایسے حالات نہیں تھے کہ یہ کبھی بات پوری ہو بھی سکتی ہے۔ مسلمان کمزوری میں انتہائی آگے، اور وہ اپنے عروج میں، مال و دولت میں، سلطنت میں، اپنے قوانین میں بہت آگے، لیکن یہ اللہ کا وعدہ پورا ہو کے رہا۔ اب اس کی تفصیل ذرا سمجھ لیجئے۔ حضور پر نور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں حجاز، نجد، یمن، خیبر، بحرین اور عرب کے اکثر علاقے فتح ہو گئے۔ ادھر حبشہ میں نجاشی مسلمان ہو گیا، شام کے کچھ علاقے کے لوگ وہ مسلمانوں کے باج گزار بن گئے، اور کچھ مجوسی بھی۔ یہ ابتدا تھی۔ پھر اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا لیا، اللہ کی مرضی یہی تھی۔ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد۔ اس کے بعد پہلے خلیفہ کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے زمانہ خلافت میں فارس ایران کے بعض علاقے فتح ہوئے، بصرہ اور ملک شام کے بعض علاقے شامل ہوئے مسلمانوں کے اندر۔ ان کے بعد کن کا دور ہے جی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قیصر اور کسریٰ سر پیٹتے رہ گئے، اپنے علاقے بچاتے رہ گئے، لیکن پورا مصر انہوں نے فتح کیا، پورا ملک شام فتح کیا، ایران کے بھی اکثر علاقے اور روم، سلطنت روم کے بھی اکثر علاقے یہ فتح ہو گئے، اور اسلام کا ڈنکا بج گیا۔ بہت سارے علاقے ایسے تھے کہ سارے ہی لوگ مسلمان ہو گئے، شرک ہی مٹ گیا، اور بہت سارے کچھ ایسے بھی تھے جو مسلمان تو نہ ہوئے لیکن مسلمانوں کے باج گزار بن گئے، پیسے دینے لگے، جزیہ۔ ان کے بعد کون ہوئے جی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جب آئے ہیں تو مغرب میں اسپین تک مسلمانوں کی حکومت چلی گئی، اور ادھر چین تک مسلمانوں کی حکومت آ گئی۔ اتنا بڑا علاقہ یہ مسلمانوں کو مل گیا، اور 30 ہجری میں کسریٰ بھی مارا گیا، پھر کسریٰ کی حکومت کا نام و نشان تک روئے زمین سے مٹ گیا۔ مشرق، مغرب، شمال، جنوب، ہر طرف سے جو خزانے ہیں، دولت ہے، یہ مدینہ طیبہ بیت المال میں آنے لگے۔ بے حساب دولت آئی، بے حساب دولت آئی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مزید استحکام ہوا، تو 30 سال کے اندر اندر اس زمانے کی تقریباً دنیا کے اوپر مسلمانوں کی حکومت ہو گئی۔ باقاعدہ خلفائے راشدین کی فتوحات کے اوپر کتابیں موجود ہیں۔ اگر آپ لوگ بھی کسی کتاب کو پڑھنے کا ارادہ کر لیں
ویسے تو اب شوق ختم ہو گیا، کوئی بھی نہیں پڑھے گا، بتا پھر بھی دیتا ہوں، پڑھے گا کوئی بھی نہیں، شوق ہی نہیں ہے۔ اللہ کرے پڑھ لے، یہ باتیں اس لیے نہیں کرتا کہ میں نیگیٹو مائنڈ کو لے کے بیٹھا ہوا ہوں، چھیڑنے کے لیے کہ شاید کوئی غیرت جاگ جائے۔ کتاب کا نام ہے فتوح الشام، یہ نوجوانوں کو پڑھنی چاہیے، فتوح الشام، پتہ لگے مسلمانوں نے کیسی زندگی گزاری ہے، پھر پتہ لگے کہ ہیرو کون ہوتے ہیں۔ ایک اور بھی مس کنسیپشن ہمارے ہاں پروپیگنڈا غیروں کا بہت ہے۔ آج کا مغرب زدہ نوجوان کیا کہتا ہے کہ مسلمان تو دنیا میں رسوا ہی ہونے کے لیے آئے ہیں، نعوذ باللہ۔ کیا کیا مسلمانوں نے؟ ارے خدا کے بندو، یہ خلافت راشدہ جو دنیا میں پھیلی، اس کے بعد یہ پھیلتی ہی چلی گئی ہے۔ یہ گزشتہ 100 150 200 سال نکال دیجئے، مسلمانوں نے دنیا پہ حکومت کی ہے۔ خلافت راشدہ کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اموی خاندان تھا، انہوں نے پھر 41 ہجری سے لے کے 132 ہجری تک حکومت کی۔ 132 سے لے کے 656 تک عباسیہ خلافت عباسیہ تھی، 656 کا مطلب 1258 عیسوی۔ اس کے بعد تقریباً 1299 عیسوی سے لے کے 1922 23 24 تک خلافت عثمانیہ رہی۔ ادھر ہندوستان میں 1000 سال مسلمانوں کی حکومت رہی، اور ادھر اسپین میں 800 سال مسلمانوں کی حکومت رہی۔ ہندوستان میں 1857 میں مسلمانوں کے ہاتھ سے ہندوستان نکلا نا، جب انگریز فاتح ہوا اپنوں کی غداری کی وجہ سے، لیکن 1857 سے لے کے صرف 90 سال اللہ نے پاکستان بنا دیا، مسلمانوں کو پھر حکومت دے دی۔ آج الحمدللہ ہم ایک ایٹمی ملک ہیں، اللہ نے ہمیں اتنی عزت دی ہوئی ہے، بہت کچھ دیا ہوا ہے۔ تو اس پروپیگنڈے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مسلمانوں نے کیا کیا۔ یورپ کی جتنی انڈسٹری آج ہے، جتنی ٹیکنالوجی آج ہے، پیسہ کہاں سے آیا؟ ہندوستان سے گیا۔ یہ سونے کی چڑیا تھی، اس کو انہوں نے ہر طریقے سے جو ہے نا نچوڑ لیا، یہاں سے چیزیں وہاں لے گئے۔ ان کے بعد تو اس زمانے میں کھانے کو بھی کچھ نہ تھا۔ الحمدللہ ہماری تاریخ بہت تابناک اور شاندار ہے۔ ہم مغربی پروپیگنڈے میں آ کے احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، اور قرآن کی پیشین گوئی آج بھی موجود ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے بڑوں نے حکومت کی، ان کو اتنی اس دنیا میں عزت ملی، ہم کیوں ذلیل ہو رہے ہیں، ہم کیوں رسوا ہو رہے ہیں؟ اس کی وجہ ہم خود ہیں۔ قرآن مجید میں آج بھی کہ یہ آیت موجود ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہو، صحیح ایمان والے ہو، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے والے ہو، تو آج بھی تم ہی کامیاب ہوگے، تم ہی بلند رہو گے، تم ہی غالب رہو گے۔ لیکن آج ہمیں سر پہ ٹوپی رکھتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ اب ایسے بندوں کو کیا کہیں؟ سر ڈھک لو جی، شرم آتی ہے جی، برقع پہن لو جی، شرم آتی ہے جی۔ اب کیا کہا جائے ان باتوں کا؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ وعدہ آج بھی اللہ کا ہے۔ جس طرح پچھلے سارے وعدے اللہ کے پورے ہوئے، یہ وعدہ بھی پورا ہو کے رہے گا اگر ہم ایمان والے بن جائیں، صحیح ایمان والے۔ قرآن مجید نے فتح خیبر کی پیشن گوئی دی، وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، خیبر فتح ہوا۔ وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا، قیصر و کسریٰ کی حکومت کی فتح ہونے کی خبر دی، وہ بھی ہوا۔ قبائل عرب کی شکست اور ان کے مغلوب ہو جانے کی خبر دی۔ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرٌ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ۔ اللہ رب العزت نے چند ہی سالوں میں سارے عرب کے اندر مسلمانوں کی حکومت دے دی۔ فتح مکہ کی پیشن گوئی آئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس کے اندر فی دین اللہ افواجا، گروہ در گروہ لوگ آتے رہے، فوج در فوج۔ غزوہ احزاب میں کامیابی کی پیشن گوئی آئی، ولما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، اللہ نے عطا فرمائی۔ یہودیوں کے متعلق ایک پیشن گوئی جو آج بھی ویلڈ ہے، اس زمانے میں بھی ویلڈ تھی۔ اللہ نے فرمایا وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ،
قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم مؤمنين ان كنتم صادقين۔ یہودیوں کے بارے میں قرآن نے چیلنج دیا کہ تم موت کی تمنا کبھی نہیں کر سکتے، اور یہودی نہیں کر سکے، آج بھی نہیں کرتے، موت سے ڈرتے ہیں۔ جو مسلمان ہے جو شہادت کی تمنا لیے کے بیٹھتا ہے، یہ چیلنج آپ نے یہودیوں کے سامنے کیا۔ اگر وہ موت کی تمنا کر سکتے ہوتے تو وہ کہہ دیتے جی آپ کی یہ بات غلط ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ابدا کبھی نہیں کر سکتے، یہ موت سے محبت، موت کی تمنا کر ہی نہیں سکتے۔ یہ قرآن مجید نے چیلنج دیے جو نبی علیہ السلام کی مبارک زبانی امت کو ملے۔ فتنہ ارتداد، اس کی پیشن گوئی بھی، اور اس کا یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ۔ نبی علیہ السلام کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ارتداد پھیلا، اور اللہ نے حضرت صدیق اکبر کو مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی، یہ بھی بتایا تھا۔ اچھا جی، یہ تو قرآن مجید سے بات بتائی نا، اب احادیث کے اندر بھی بہت ہیں۔ میں تو کچھ خلاصہ کچھ آج اور پرسوں اگلے بدھ کو پیش کروں گا، تفصیلات تو بہت ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ فجر کے بعد علامات قیامت بتانی شروع کی، ظہر کا وقت آ گیا، ظہر پڑھی، ظہر کے بعد مزید بتاتے رہے، عصر کی نماز کا وقت آ گیا، عصر کی نماز پڑھی، پھر آپ بتاتے رہے، پھر مغرب کا وقت بھی آ گیا، کہ جو کچھ ہونا تھا بہت کچھ اس میں سے بتایا۔ تو نبی علیہ السلام نے تو بہت خبریں دی ہوئی ہیں، اور ایک ایک بات پوری ہو رہی، ایک ایک بات۔ خلافت راشدہ کی خبر دی حدیث میں، اور یہ خبر دی کہ 30 سال تک اس کی مدت ہوگی، اور یہ بھی بتایا کہ میرے بعد ابو بکر اور عمر ہوں گے، پوری ترتیب بتائی کہ کیسے ہوں گے، اس طرح کے اشارے بے شمار ملے۔ اسلامی سلطنت کی وسعت، روم اور فارس کا زیر ہو جانا، یہ سب کچھ بتایا۔ قیصر و کسریٰ کی ہلاکت اور بربادی کو بتایا۔ یمن فتح ہوگا، شام فتح ہوگا، عراق، مصر، بیت المقدس فتح ہوگا، یہ سب بتایا، اور قسطنطنیہ کا بھی بتایا۔ قسطنطنیہ کے علاوہ باقی سارے جلدی فتح ہو گئے تھے صحابہ کے دور میں۔ قسطنطنیہ کب فتح ہوا؟ 1453 میں سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ سے۔ کئی مسلمانوں نے کوششیں کیں لیکن کامیاب نہ ہوئے، اللہ نے ان کو عزت دینی تھی، تو یہ بات بھی پوری ہوئی۔ جنگ بدر سے ایک دن پہلے نبی علیہ السلام نے، وہ 1000 ہیں، ادھر 313 ہیں، صحابہ کے ساتھ گئے، کہا ادھر ابو جہل مرے گا، ادھر عتبہ، ادھر ربیعہ، آپ نشاندہی کرتے رہے، یہاں کل یہ مرے پڑے ہوں گے، اور وہیں کل سارے مرے ہوئے ملے۔ ابھی تو جنگ ہونے میں ایک دن پورا باقی تھا۔ ایک کافروں کا سردار تھا ابی بن خلف، فرمایا کہ اس کو میں اپنے ہاتھ سے ماروں گا، پھر آپ نے اپنے ہاتھ سے ہی اسے مارا۔ غزوہ احزاب میں جب ساری عرب کی فوجیں آ گئیں حملے کے لیے، اور لم ینالوا خیرا، قرآن مجید میں لم ینالوا خیرا، کچھ نہیں ملا ان کو، تو اس وقت نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ آج کے بعد قریش ہم پر کبھی حملہ کرنے کی ضرورت نہیں کر سکتے، اب ہماری باری، اب ہم جائیں گے، اور یہی ہوا۔ نجاشی کی وفات کی آپ نے خبر دی۔ غزوہ موطا میں آپ نے لشکر بھیجا، 3 لوگوں کو سردار بنایا تھا، ان کی وہاں شہادت کی بالکل لائیو رپورٹنگ آپ یہاں دیتے رہے، اطلاع دیتے رہے، اب یہ شہید ہو گئے، اب یہ شہید ہو گئے، اب یہ شہید ہو گئے۔ مدینہ طیبہ میں بیٹھے ہیں، یہ تو آج یہ لائیو براڈ کاسٹ جہاں سے جا رہا ہے نا، چیزیں چل رہی ہیں، وہاں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو لائیو خبریں بھی دیں کہ وہاں سینکڑوں میل دور یہ کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شیخ ابی طالب میں جب مسلمانوں کو 3 سال کے لیے قید کیا گیا تو کافروں نے ایک دستاویز لکھی تھی ظالمانہ، اور وہ بیت اللہ شریف کے اندر لٹکا دی تھی۔ نبی علیہ السلام نے بتایا کہ اس کو دیمک کھا گئی ہے، صرف اللہ کا نام باقی ہے، باقی سارا کچھ دیمک کھا گئی۔ کافروں کا ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جب دیکھا تو ایسے ہی تھا۔ یہ سب وہ پیشن گوئیاں ہیں، وہ خبریں ہیں جو نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے نکلیں اور پوری ہو کے رہیں۔ مرض الوفات میں نبی علیہ السلام نے بی بی فاطمہ کو کہا
کہ سب سے پہلے میرے خاندان میں سے سب سے پہلے تم ہی مجھے آ کے ملو گی۔ مرض الوفات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ کو کیا کہا تھا کہ میرے جانے کے بعد میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تم ہی ہوگی جو مجھے آ کے ملو گی۔ اسی طرح مرض الوفات میں آپ نے یہ بھی فرمایا تھا ازواج مطہرات سے، تم میں جو سب سے زیادہ خیرات کرنے والی ہوگی نا، وہ سب سے جلدی اس کا انتقال ہوگا۔ تو حضرت زینب بنت جحش کا پھر انتقال ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ یہ شخص فتنوں کے لیے تالے کی مانند ہے، جب تک یہ شخص موجود ہے امت میں فتنے نہیں آ سکتے۔ اور ایسے ہی ہوا، جیسے ہی آپ کا انتقال ہوا، شہادت ہوئی، اس کے بعد پھر امت میں فتنے شروع ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کہا شہید ہوں گے، وہ ہوئے۔ حضرت علی کو کہا آپ بھی شہید ہوگے اور آپ کی داڑھی آپ کے خون سے تر ہو جائے گی، آپ شہادت بھی ہوئی اور داڑھی بھی خون سے تر ہوئی، بالکل ایسے ہی ہوا۔ حضرت عثمان کو کہا کہ تم دشمنوں کے بلوے میں شہید ہوگے اور جنت میں ہوگے، جنت میں جاؤ گے، ان کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتایا کہ تم کو باغی جماعت شہید کرے گی، باغی جماعت نے کیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نواسہ رسول، ان کے بارے میں خبر دی کہ ان کے ہاتھوں پہ مسلمانوں کی دو عظیم جماعتیں اتحاد میں آ جائیں گی۔ جب حضرت حسن نے اپنی خلافت کو چھوڑ کے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی خوشی سے خلافت دی۔ حضرت حسین کے بارے میں فرمایا کہ میری امت آپ کو شہید کر دے گی، وہ بھی ہوا۔ ثابت ابن قیس، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عباس، ان کے بارے میں بھی جو خبریں بتائیں ساری ہوئیں۔ عالم مدینہ کے آنے کی خبر دی، امام مالک آئے۔ عالم قریش کے آنے کی خبر دی، امام شافعی آئے۔ عالم فارس کی خبر دی، ابو حنیفہ آئے۔ ہر صدی کے اوپر ایک مجدد آیا کرے گا، ہر صدی میں ایک مجدد آتے چلے جا رہے ہیں۔ اسی طرح خوارج کی، روافظ کی بتایا کہ یہ ایسے فتنے آئیں گے، وہ بھی آئے۔ منکرین حدیث کے بارے میں بتایا کہ یہ فتنہ بھی ہوگا کہ قرآن کو مانیں گے، حدیث کو نہیں مانیں گے، وہ بھی ہوا۔ اسود عنسی، اس نے صنعاء میں یمن کے اندر نبوت کا دعویٰ کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا قتل ہوگا، اور جب قتل ہوا تو آپ نے مدینہ میں لوگوں کو اطلاع کی، وہ بھی پورا ہوا۔ ایران کا بادشاہ تھا پرویز، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا، اسی کے بیٹے نے اس کو قتل کر دیا، شیریہ نے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ایک بتائی بات۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، غزوہ بدر میں قید ہو کے مسلمانوں کے پاس آ گئے۔ اب ہوا فدیہ دے کے سب کو چھوڑانا ہے۔ حضرت عباس کو کہا بھی فدیہ لاؤ، چھوڑیں آپ کو۔ ان کا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ کہا وہ جو ام الفضل کے پاس مال چھوڑ کر آئے وہ کدھر ہے، وہ دو نا۔ تو کہنے لگے یہ تو میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا، تو میری اکیلے کی بات تھی، وہاں رکھوایا تو کسی کو بھی نہیں پتہ تھا۔ تو ایسی بہت ساری خبریں، بہت ساری باتیں آئیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ اللہ نے پورا کر کے دکھایا۔ جس طرح آپ کی ہر بات پوری ہوئی نا، یہ بات بھی پوری ہوگی۔ جو نماز کی پابندی کرنے والے ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، اور نماز کو قضا کرنے والے سزا بھگتیں گے۔ کوئی بتا سکتا ہے ایک نماز کو قضا کرنے کا گناہ کتنا ہے؟ فضائل اعمال میں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ نے لکھا ہے، ایک نماز کو قضا کرنے کا گناہ کتنا ہے جی بتائیں؟ ایک حقوق کا لفظ ہے، آپ نے صحیح اس کا ترجمہ کیا، 2,88,00,000 سال جہنم۔ آقا کی جب اتنی باتیں پوری ہوئی ہیں، کیا یہ پوری نہیں ہوگی؟ سوال ہے۔ ہاں توبہ کر لیں تو پھر مسئلہ حل ہو جائے گا، توبہ کر کے جو نماز قضا ہیں ان کو ادا کرنا شروع کر دیں۔ علامات قیامت، یہ نبی علیہ السلام نے بہت تفصیل سے بتائیں۔ علامات قیامت بتائی کیوں؟ اس لیے کہ تیاری کر لیں، توبہ طائب ہو جائیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اس لیے بتائیں، دنیا کی خواہشات کو چھوڑ کر آخرت کی طرف فکر کرنے والے بن جائیں۔ اب علامات قیامت کی 3 قسمیں ہیں، بعیدہ، متوسطہ اور قریبہ۔ بعیدہ، بعید، دور، فاصلہ۔ بعیدہ وہ ہیں کہ جن علامات میں اور قیامت میں فاصلہ زیادہ ہے۔ متوسطہ درمیان میں،
کچھ علامات متوسطہ ہیں سینٹر والی کہ بعیدہ کے بعد ہیں اور قریبہ سے پہلے ہیں، اور قریبہ جو بالکل قریب جا کے ہیں کہ بعیدہ بھی گزر چکی، متوسطہ ختم ہونے لگیں گی تو پھر بعیدہ شروع ہو جائیں گے، بالکل قریبہ آخری تو بعیدہ جو قیامت سے دور، متوسطہ درمیان، اور قریبہ بالکل جڑی ہوئی، بالکل ساتھ ساتھ۔ علامات بعیدہ یہ قسم اول ہے قیامت کی نشانیوں میں سے۔ دیکھیں قیامت کی ہر نشانی بری نہیں ہوتی، نہ ہی قیامت کا دن کوئی خود برا دن ہے، کتنوں کی عزتوں کا دن ہوگا۔ ارے جس دن نبی علیہ السلام امت کو آب کوثر پلائیں وہ کوئی برا دن ہوگا؟ ہم نیگیٹو کیوں سوچتے ہیں؟ ہمیں قبر کا عذاب ہی کیوں یاد آتا ہے؟ قبر کا عذاب اپنی جگہ ہے، لیکن توبہ طائب ہونے والے مومنین کے لیے قبر جنت کا باغ بھی تو ہے۔ تو قیامت کا دن بہت عزتوں کا دن ہوگا انشاءاللہ۔ تو علامات قیامت میں ضروری نہیں کہ ہر چیز ہی بری ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا برا تو نہیں ہے، رحمت ہے، علامات قیامت ہے۔ تو علامات قیامت میں جو بعیدہ میں ایک علامت ہے وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کا آ جانا، کیونکہ آپ اور قیامت ساتھ ساتھ ہیں، اب کوئی نبی اور نہیں، آخری نبی۔ تو نبی علیہ السلام کا آنا تو عین رحمت ہے، عین رحمت ہے۔ تو نبی علیہ السلام کا آ جانا یہ ایک ہے، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا، پھر نبی علیہ السلام کا چلے جانا یہ بھی ہے۔ اس طرح اور بھی بعض چیزیں ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے فتنہ تاتاریوں کے بارے میں بتا دیا تھا کہ یہ آئیں گے، فرمایا کہ قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ تم ترکوں سے جنگ کرو گے جن کی آنکھیں چھوٹی ہوں گی، چہرے سرخ ہوں گے اور ناک بھی چھوٹی اور چپٹی ہوگی، اور ان کے چہرے کی گولائی ایسی ڈھال کی مانند ہوں گی جس پر تہ بتہ چمڑا چڑھا دیا گیا ہوگا، اور قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ تم ایک ایسی قوم سے جنگ کر لو جن کے جوتے بالوں کے ہوں گے۔ یہ ساری علامات جو ہیں یہ تاتاریوں کے اندر پائی جاتی ہیں، آپ نے پہلے سے بتا دی۔ اس میں اور بھی تفصیلات ہیں، میں نے صرف ایک حدیث پڑھی۔ اس کے علاوہ نبی علیہ السلام نے ایک آگ کے بارے میں بتایا تھا کہ حجاز کی سرزمین سے آگ نکلے گی اور بہتی ندی کی مانند ہوگی، اور اتنی روشن ہوگی کہ سینکڑوں میل دور بصرہ شہر میں اونٹوں کی گردنیں اس آگ کی روشنی میں دیکھی جا سکیں۔ اس کی بہت تفصیلات ہیں۔ یہ 654 ہجری کو یہ آگ نکلی مدینہ طیبہ میں، اتنی بلند ہو گئی کہ بہت دور سے نظر آتی۔ بصرہ کے لوگوں نے باقاعدہ اونٹوں کی گردنیں رات کے وقت اس آگ کی روشنی میں دیکھی، آگ مدینہ میں اور اس کا اثر بصرہ تک۔ روایات میں بات ملتی ہے کہ جب آگ بڑھ رہی تھی تو ندی کی مانند تھی، اور جس پہاڑ کو جاتی جلا دیتی۔ چلتے چلتے جب مدینہ کے حرم کے حدود حرم میں آئی ہے تو ایک بڑا پتھر تھا، اس کا کچھ حصہ حرم سے باہر تھا، کچھ حرم کے اندر تھا۔ جو حرم کے باہر تھا وہ جل گیا، جو حرم کے اندر تھا وہ بچ گیا، حرم میں نہیں داخل ہو سکی۔ یہ بھی نبی علیہ السلام کا معجزہ، اور آج بھی وہاں جا کے لوگ دیکھ سکتے ہیں مدینہ طیبہ میں کہ وہ آدھا ابھی بھی جلا ہوا ہے اور آدھا ابھی بھی ٹھیک ہے، وہ آدھا جو بچا ہوا ہے وہ حدود حرم کا ہے۔ ہائے ابھی دل میں ایک بات آئی ہے اس بات سے، جو حدود حرم مدینہ میں آ جائے، پتھر کو اللہ آگ سے بچا لے، اگر ہم نبی علیہ السلام کی محبت میں آ جائیں اور آپ کے احکامات کو، شریعت کو محبت سے اپنانے لگ جائیں، اس کی حرمت کا خیال رکھیں، اللہ ہمیں بھی آگ سے بچا لیں گے۔ اللہ تو پتھروں کو بچا لیا کرتے ہیں، کس وجہ سے؟ مدنی کے ساتھ تعلق ہونے کی وجہ سے۔ اگر ہم بھی اپنے آقا مدنی کے ساتھ سچا تعلق کر لیں گے، جہنم کی آگ کہاں جلا سکتی ہے؟ پھر نہ کفن انشاءاللہ میلا ہوگا، نہ پولیس رات پہ کوئی مسئلہ ہوگا۔ ہم حق ادا کریں۔ دوسری قسم ہے جی علامات قیامت کی، اب میں آپ کو سناتا ہوں، اس کو آپ سب مانیں گے اور سب ہو رہی ہیں۔ یہ بتائی کب تھی؟ جب پاک دامنی کا زمانہ، سچ کا زمانہ، جھوٹ سے نفرت، مسلمان نبی علیہ السلام کے حکموں پر جان دینے والے، چھوٹے بڑوں کا ادب کرنے والے، سود سے نفرت، دھوکے سے نفرت، جوئے سے نفرت،
یہ صحابہ کرام کے مبارک مجمع میں یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ صحابہ تو حیران ہوتے ہیں ان کے ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے اس زمانے میں جب یہ باتیں بتائیں، گویا کہ آپ دیکھ رہے تھے کیا ہوگا۔ اس زمانے میں یہ ساری باتیں بتا دینا یہ سمجھ سے بالا تر بات تھی۔ جیسے آج سے کوئی 100 سال پہلے کوئی یہ بات سن لیتا کہ گھر گھر ناچ گانا ہوگا، اس وقت اس کو شاید سمجھ میں نہ آتی، لیکن آج یہ اس موبائل فون کی وجہ سے ہمیں سمجھ میں آ جائے گی۔ تو جس زمانے میں یہ باتیں بتائی گئی ہیں سنتے جائیے اور غور کرتے جائیے کہ آقا کی زبان سے نکلا وہ ہر حرف اللہ نے پورا کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، دین پر قائم رہنے والے شخص کی حالت ایسی ہوگی جیسے آگ کے انگارے کو اپنی مٹھی پہ رکھا ہوا، ہاتھ میں رکھا ہوا، ہتھیلی پہ رکھا ہوا۔ دین پہ چلنا اتنا مشکل ہو جائے گا۔ دنیاوی اعتبار سے زیادہ خوش نصیب وہ کہلائے گا جو بہت ہی کمینہ اور کینہ پرور اور غلیظ قسم کا آدمی ہے۔ فرمایا کہ لیڈر بہت ہوں گے لیکن امانت دار نہیں ہوں گے، یہ بھی 1400 سال پہلے بتا دیا تھا۔ آگے فرمایا قبیلوں کے، قوموں کے لیڈر منافق بھی ہوں گے اور اخلاقی اعتبار سے ذلیل ترین لوگوں میں سے ہوں گے، فاسق ہوں گے۔ فرمایا کہ بازاروں کے جو بڑے تاجر ہوں گے، بازاروں کے جو بڑے عہدیدار ہوں گے وہ فاجر ہوں گے۔ پولیس کی کثرت کرے گی جو ظالموں کی پشت پناہی کیا کرے گی۔ آگے فرمایا کہ بڑے بڑے عہدے نااہلوں کو ملیں گے، وہ حکومت کرنے کے لیے آپس میں لڑا کریں گے۔ اور فرمایا کہ تجارت بہت پھیل جائے گی، حتیٰ کہ عورت اپنے شوہر کا تجارت میں ہاتھ بٹایا کرے گی، اور کساد بازاری ایسی ہوگی کہ برکت پھر بھی نہیں ہوگی۔ یہ سب ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے۔ ناپ تول میں کمی کی جائے گی، لکھنے کا رواج بہت بڑھ جائے گا، تعلیم حاصل کی جائے گی لیکن مقصد دنیا ہوگا کہ پیسہ کیسے ملے۔ دینی تعلیم بھی پیسے کی وجہ سے حاصل کی جائے گی۔ فرمایا کہ قرآن مجید کو گانے بجانے کے آلوں کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ یہ ہم دیکھ رہے ہیں کتنی نعتیں میوزک کے ساتھ ہیں، بے شمار نعتیں جو میوزک کے ساتھ ہیں۔ انسان جب گانا سنتا ہے نا، میوزک سنا، گانا سنا، کم سے کم اس کو عبادت کا درجہ نہیں دیتا، سمجھتا ہے کہ یہ غلط ہے، توبہ کی توفیق۔ جب نعت کے اندر ہی گانوں سے زیادہ میوزک ہو اور اس کو سمجھ عبادت رہا ہو تو توبہ کون کرے؟ یہ تو 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ شہرت اور مال کے لیے یہ گا گا کے قرآن و حدیث کی باتیں کیا کریں گے۔ قرآن پڑھنے والے ایسے ہوں گے، فقہا کی قلت ہوگی، دین کو صحیح سمجھنے والے تھوڑے رہ جائیں گے۔ اور اگلی بات سنیے جو انگریزوں نے ہندوستان میں بھرپور طریقے سے پوری کی، اور رشیا میں بھی پوری ہوئی، پوری دنیا میں پوری ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ علماء کو قتل کیا جائے گا۔ یہ 1400 سال پہلے نبی علیہ السلام نے بتایا تھا کہ علماء کو قتل کیا جائے گا، ان پر ایسا سخت وقت آ جائے گا کہ وہ اپنی موت کی تمنا کیا کریں گے، اتنی تکلیفیں ان کو دی جائیں گی۔ ایک اور نشانی سنیے، فرمایا کہ اس امت کے آخری لوگ پہلے لوگوں کو لعن طعن کیا کریں گے۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو صحابہ کرام کو یا پیچھے مسلمانوں کو برا بھلا کہتے ہیں، تو یہ بھی علامات قیامت۔ اگلی بات، امانت دار کو خائن اور خائن کو امانت دار کہا جائے گا، یہ بھی چل رہا ہے۔ جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا کہا جائے گا، اچھائی کو برا اور برائی کو اچھا کہا جائے گا۔ اجنبی لوگوں سے اچھا سلوک کیا جائے گا اور رشتہ داروں کے حقوق پامال کیے جائیں گے۔ بیوی کی اطاعت کی جائے گی اور ماں باپ کی نافرمانی ہوگی۔ مسجدوں میں شور و شغب ہوگا اور دنیا کی باتیں ہوں گی۔ ایک اور نشانی، سلام، السلام علیکم، سلام صرف جان پہچان والے لوگوں سے کیا جائے گا۔ حالانکہ سلام کا تو حکم یہ ہے کہ ہر ایک کو کرو، پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے سب کو کرو، لیکن جس کو ہم پہچانتے ہیں جی السلام علیکم، جس کو نہیں پہچانتے بس ختم۔ تو یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ طلاق کی کثرت ہوگی، نیک لوگ پریشانی میں ہوں گے، چھپتے پھریں گے، تکلیف میں ہوں گے،
اور جو کمینے لوگ ہوں گے وہ کمینے لوگوں کا دورہ ہوگا اور وہ دندناتے ہوئے پھر رہے ہوں گے۔ لوگ فخر، دکھاوا، ریاکاری، اپنا اسٹیٹس دکھانے کے لیے بڑی بڑی بلڈنگز بنائیں گے، جی میں نے اتنی بڑی بنائی، میں نے اتنی ہائی رائز بنائی۔ اب تو یہ تو عام لوگوں سے نکل کے حکومتوں میں بھی چلی گئیں کہ جی یہ 100 منزل ہے تو یہ 150 منزل ہے، یہ اتنی اونچی ہے تو وہ اتنی اونچی ہے۔ باقاعدہ اس کے یہ فخر کے اوپر یہ کام کیا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے 1400 سال بتایا، یہ بتایا کہ گناہوں کے نام تبدیل کر دیے جائیں گے، ان کو حلال جانا جائے گا۔ مثلا شراب کا نام نبیذ، سود کو تجارت اور رشوت کا نام ہدیہ رکھ دیا جائے گا اور انہیں حلال سمجھا جائے گا۔ یہ سب ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ سود، جوا، گانے بجانے کے آلات، موسیقی کے آلات، یہ خوب کثرت سے ہوں گے۔ ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں توحید کو پھیلانے اور آلات موسیقی توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، اور ہم آلات موسیقی گھر میں سجا رہے ہوتے ہیں۔ منی تھیٹر، ہوم تھیٹر ہم نے گھر میں بنائے ہوتے ہیں۔ کہاں سے ہم نبی علیہ السلام سے تعلق رکھتے ہیں؟ غور کیجئے۔ فرمایا کہ شراب خوری اور زنا کی کثرت ہوگی، یہ بات بھی بہت پوری ہو چکی۔ بے حیائی کی خوب کثرت ہوگی اور ناجائز اولاد کی بھی کثرت ہوگی، یہ بات بھی پوری ہو چکی۔ اس زمانے میں جب حیا اور پاک دامنی کا زمانہ تھا، فرمایا کہ دعوتوں میں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دعوتوں میں کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی پیش کی جائیں گی، یہ بھی ہو رہا ہے۔ ناگہانی اور اچانک اموات، سڈن ڈیتھ، اس کی بہت کثرت ہوگی۔ کہیں پہ ایک دم 10 مر گئے، کہیں ایک دم 2 مر گئے، کہیں 100 مر گئے، کہیں اچانک اموات بہت زیادہ ہوں گی۔ اور ایک اور خبر دی آقا نے، لوگ موٹی موٹی گدیوں پر سواری کر کے مسجدوں کے دروازوں تک پہنچیں گے، یعنی ایسی قیمتی گاڑیاں ہوں گی، ان کے اندر ایسے قیمتی جو ہے نا وہ ان کی سیٹس اتنی ہوں گی، موٹے موٹے گدے، نرم گدے ہوں گے۔ یہ سب باتیں آپ نے بتائیں۔ فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ ان کی عورتیں کپڑے پہنتی ہوں گی لیکن اس کے باوجود ننگی ہوں گی، باریک لباس ہوگا اور چست ہوگا۔ ان کے سر بختی اونٹ کے کوہان کی طرح ہوں گے، لچک لچک کر چلیں گی، مٹک مٹک کر کیٹ واک کریں گی، مٹک مٹک کر چلیں گی اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی اور خود مائل ہونے والی ہوں گی۔ یہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکیں گے۔ وہ عورتیں جو باریک لباس پہنتی ہیں، ٹائٹ لباس پہنتی ہیں، مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں، ان کی طرف مائل ہوتی ہیں، اگر یہ توبہ نہ کریں تو آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت تو بہت دور کی بات، اس کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکیں گے۔ مومن آدمی ان لوگوں کے نزدیک بہت ہی گھٹیا اور کم ترین آدمی ہوگا، جس نے سنت کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، اس کی معاشرے میں کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ مومن برائیوں کو دیکھے گا، کڑھے گا، کر کچھ نہیں سکے گا، اتنی مجبوری کا عالم ہوگا۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور ہم ان کو پورا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ آخر میں جو باتیں بتائیں یہ علامات متوسطہ ہیں، درمیانی علامات ہیں، یہ ساری شروع ہو چکی ہیں، اپنے انتہا کی طرف جا رہی ہیں۔ جب یہ اپنی مزید انتہا پہ جائیں گی تو پھر علامات قریبہ جو بالکل آخری ہیں، علامات کبریٰ بھی ان کو کہا گیا، وہ شروع ہو جائیں گی، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، امام مہدی کا آنا، یاجوج ماجوج کا آنا اور قیامت کا آنا۔ تو یہ آخری جو چیزیں ہیں انشاءاللہ العزیز اگلی بدھ کو اس کو ہم بیان کر کے یہ سیرت کا جو ہمارا ایک سلسلہ تھا اس کو مکمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔